الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے نا تو اللہ کے ذکر سے اس کا دل ڈر جائے، اس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، اللہ کی باتیں سن رہا ہوں، اللہ کا ذکر سن رہا ہوں۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک بکریوں کا بڑا ریوڑ رکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے فرشتے آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اخیر تک جب یہ تسبیح پڑھنے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل جاتا ہے اور آپ اس میں مست ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ مکمل کر لیا فرشتوں نے تو فرشتوں سے کہتے ہیں اے لوگوں مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، کیونکہ ان کا دل جو ہے نا مچل گیا تھا۔ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ان کے دل میں ایک وحشت ڈر پیدا ہو گیا تھا اور ذکر سننے کی تمنا کر رہے تھے۔ کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ کہا کیا دیں گے آپ؟ کہا کہ اس میں سے آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر سنایا تو پھر آپ وزن میں آ گئے تو کہا اب کیا دیں گے؟ پھر سے کہا سناؤ، تو کہا یہ جو بقیہ آدھا بچا ہوا یہ بھی تمہیں دے دیں گے۔ کہا اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، اب کیا دیں گے؟ تو کہا کہ اس کو چرانے کے لیے تمہیں کسی مزدور کی ضرورت پڑے گی نا، کسی کام والی کی ضرورت پڑے گی، اگر تم مجھے اللہ کا ذکر سناؤ گے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بکریوں کے چرانے کا کام میں کروں گا، لیکن مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اور آج عالم یہ ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ سارے کارخانوں میں دیکھو تو گانے چل رہے ہیں، سارے دکانوں میں دیکھو، ساری دکانوں میں تو گانے چل رہے ہیں۔ لوگوں کو اللہ اکبر، وہ کپڑے کی بنائی اگر کر رہے ہیں نا تو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنتا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں سنتا ہے۔ کارخانوں میں ریڈیو زور سے بجائے جاتے ہیں، وہ گانا سنتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں سنتے، بلکہ اللہ اکبر کسی بھی دکان میں دیکھ لو، کچھ کو چھوڑ کر باقی سب گناہ 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 گناہ۔ تو مومن آپ کیسے ہوئے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے، ان کا یقین اور پختہ ہو جائے کہ ہاں واقعتاً قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس پر میرا ایمان ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول پر مکمل کامل طور پر بھروسہ کرنے لگے۔ لیکن سچ کہوں، ڈاکٹر پر تو ہم پورا بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کے دواؤں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر سیٹ کہے کہ اتنی محنت کرے گا تو اتنی اجرت دوں گا، اس پر وہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا تو نماز پڑھے گا تو روزی میرے ذمہ ہے، اس پر بھروسہ انسان نہیں کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایمان انسان کا کمزور ہو گیا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ مجھے مرنا ضرور ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ضرور ہے، قیامت کے دن اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ جو دوا کھا رہا ہوں یہ دوا شافی نہیں ہے، شافی تو اللہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے۔ شفا اس میں نہیں، شفا تو اللہ کے حکم میں، اللہ کے نام میں۔ اللہ جس چیز میں شفا رکھ دے اس میں شفا ہے، بقیہ کسی چیز میں شفا نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے، کسی اور چیز پر بھروسہ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب بھروسہ تو کرو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آج جو یہ قوم بک رہی ہے،
آج یہ قوم مر رہی ہے، آج یہ قوم کٹ رہی ہے،